ایڈیشنل ڈائریکٹر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور ہیں سرفراز چودھری صاحب، انہیں جناب سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ 2 افراد کے نام مجھے پتہ لگے ہیں کہ جن کو نوٹسز جانے والے تھے، اس میں ایک جنت مرزا، دوسری متھیرا۔ اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہونے لگا تھا جب ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ بڑی خوفناک خبر جو ہے وہ آئی ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کس قسم کی دہشت گردی کی کاروائیاں جو ہے وہ کر رہا ہے، روبوٹس کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کل ایک واقعہ پیش آیا جناب، 3 رشین جو فائٹر جیٹس تھے، انہوں نے ایسٹونیا کی ایئر سپیس کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کی۔ 12 منٹ تک جہاز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے اوپر تبصرہ و تجزیے شامل کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا کھیل کے میدان کی طرف چلیں گے، اس کے بعد میں پاکستان سے جڑی ایک بڑی اہم خبر، خاص طور پہ جوئے کی تشہیر کرنے والے جو مختلف افراد تھے اور جن کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی، اس افسر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور ہم نے ان کا پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا سرفراز چودھری صاحب کا، جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں NCCI کے، انہیں معطل کر دیا گیا ہے اور بڑے گرینڈ سکیل کے اوپر جو ہے وہ یہ کام کر رہے تھے، لیکن حیران کن طور پہ، پراسرار طور پہ انہیں ہی معطل کر دیا گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ذرا کھیل کے میدان کی بات کرتے ہیں۔ اور بھارت کے لیفٹ آرم سپنر کلدیپ یادو نے ایشیا کپ کے دوران پاکستانی فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی کی بیٹنگ کارکردگی کی تعریف کی ہے جناب۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہین نہ صرف بالنگ بلکہ بیٹنگ میں بھی شاندار پرفارم کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کلدیپ یادو نے کہا ہے کہ جب آپ بالنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بلے باز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب بیٹسمین واقعی بہترین فارم میں ہوتے ہیں، اور شاہین شاہ افریدی ان دنوں بیٹنگ میں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 میچز میں انہوں نے بہت دھلائی کی ہے۔ شاہین شاہ افریدی نے بھارت اور UAE کے خلاف شاندار آل راؤنڈ کارکردگی دکھائی تھی۔ بھارت کے خلاف انہوں نے 206 کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی تھی، 16 گیندوں کے اوپر 33 رنز بنائے تھے، جس میں 4 چھکے بھی شامل تھے۔ ویسے تو امید تھی کہ سائم ایوب کی اس طرح کی تعریفیں ہوں گی، لیکن سائم ایوب جو ہے اب تک اس ایشیا کپ میں 6 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں، لیکن ایک بھی رن انہوں نے اب تک اس ایشیا کپ کے اندر نہیں بنایا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ان کی فارم واپس آ جائے۔ مجھے نہیں پتا انڈیا کے خلاف انہیں دوبارہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن ابھی تک انہوں نے ایشیا کپ کے اندر سکور جو ہے وہ نہیں بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جناب انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی یعنی کہ IOC، جو کہ اولمپکس کی تمام تر ایونٹس کرواتی ہے، اولمپکس کو آرگنائز بھی کرتی ہے اور اولمپک سے جڑی کھیلوں کو جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی کرتی ہے، تو انہوں نے جناب یہ جو بائیکاٹ کرنے کا ایک سلسلہ ہے، کھیلوں میں سیاست کے حوالے سے بائیکاٹس کرنے کا جو سلسلہ ہے، اور پاسپورٹس کی منسوخی، کھلاڑیوں کے سفر میں رکاوٹ، اس سلسلے میں جناب انہوں نے ایک باقاعدہ ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اصل میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا کلپریٹ جو ہے وہ انڈیا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ مختلف کھیلوں کے حوالے سے اگر ان کا تعلق جو ہے کھلاڑیوں کا پاکستان سے ہوتا ہے یا پاکستانی نژاد بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے ویزا پروسیسنگ کرنا، ویزاز دینا، ان کے لیے وہاں پہ جانا جو ہے انہوں نے بالکل ایک مصیبت بنا دی ہوئی ہے۔ تو ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ اس ورکنگ گروپ کے انڈر آئے گا، کیونکہ یہ جو آپ کرکٹ کے اندر ان کا زہر دیکھ رہے ہیں نا، صرف یہ یہاں تک نہیں ہے بلکہ دیگر کھیلوں کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستانی سپورٹس مین کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ انڈیا نہ آئے، یا ان کو ویزا نہ دیا جائے، یا سرے سے ان کو بلایا ہی نہ جائے یہاں پہ۔ تو انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ورکنگ گروپ جو ہے وہ کھیلوں کی سیاسی غیر جانبداری کو یقینی بنائے گا، کھلاڑی امن کے سفیر ہے، اور اولمپکس کا بنیادی اصول کھیلوں کو سیاست سے الگ رکھنا ہے۔ 2036 اولمپکس کی میزبانی کا خواہش مند بھارت بارہا اولمپک کے امن کے اصول کی خلاف ورزی کر چکا ہے، اور کبھی پاکستانی کھلاڑیوں کو ویزے سے انکار، بلائنڈ کرکٹ ٹیم، اسکریبل، سنوکر، اسکواش ٹیموں کو ویزے نہ دینا اس کی ایک مثال ہے، جو یہ ماضی میں انڈیا جو ہے وہ سب کچھ کرتا رہا ہے۔ وہ انڈیا جو ہے 2036 کی اولمپکس کو ہوسٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کا ٹریک ریکارڈ اتنا خراب ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب اولمپکس ہوں گی تو پھر آپ کو پاکستان کو بھی بلانا پڑے گا، پاکستان کا کانٹینجنٹ بھی جائے گا، لیکن اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو وہ آپ کا کیس ہی جو ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں بھارت کے لیے کیا مشکلات آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کل بڑی ایک پریشان کن خبر آئی گجرات سے، جس کے ویژولز بڑے خوفناک ہیں۔ وہاں پہ 2 گھنٹے کی موسلادھار بارش ہوئی اور اس کی وجہ سے متعدد علاقے جو ہیں وہاں پہ زیر آب آ گئے، سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ سڑکوں پہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات ہوئی، وہاں پہ موٹر سائیکلیں، رکشے بند ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر گجرات سمیت سرکاری دفاتر کے اندر بھی جو ہے وہاں پہ پانی آ کے کھڑا ہونا شروع ہو گیا، پانی جمع ہو گیا وہاں پہ۔ گزشتہ چند روز سے جو ہے وہ پرویز الہی اور پنجاب حکومت کے درمیان جو ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ گجرات کے اندر جو ہے وہ ترقیاتی کام کیوں نہیں کروائے
پائے گئے, سیوریج کا کوئی کسی قسم کا کوئی پراپر نظام وہاں پہ کیوں نہیں تھا کہ پانی کا انخلاء, اگر اس طرح کی بارش ہو تو پانی کا انخلاء ہو سکے. لیکن ظاہری بات ہے اس کھینچا تانی کے اندر جو وہاں کے گجرات کے شہری ہیں وہ بہت بڑی پرابلم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ تیسری چوتھی دفعہ اس طرح ہوا ہے, پہلے سیلاب کے پانی کی وجہ سے اور اس کے بعد بارش کے پانی کی وجہ سے جو ہے ان کی زندگی کافی زیادہ وہاں پہ جیرن ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیے ذرا وہ جو معاملہ تھا جو ایڈیشنل ڈائریکٹر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لاہور ہیں سرفراز چودھری صاحب, انہیں جناب سسپینڈ کر دیا گیا ہے. سرفراز چودھری صاحب کا ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا, ان کو ہم نے یہاں پہ بلایا تھا جب ڈکی بھائی کو سب سے پہلے گرفتار کیا گیا تھا, اور ڈکی بھائی کے کیس کی پوری جو اس معاملے کو لے کے چلنا تھا وہ یہی سرفراز چودھری صاحب بھی اس کو ہینڈل کر رہے تھے. اور اس کے بعد صرف کہانی وہاں تک نہیں رکی تھی, بلکہ انہوں نے دیگر لوگوں کو بھی, ماریا بی کو بھی جو ہے انہیں نے نوٹس بھجوایا تھا. اس کے علاوہ ماریا بی کا خیر یہ جوئے کی تشہیر کے ساتھ معاملہ نہیں تھا, وہ تو ایک اور ویڈیو کا معاملہ تھا. لیکن یہ جتنے بھی ٹک ٹاکرز, یوٹیوبرز جو اس سارے کام کے اندر انوالوڈ رہے, ان سب کو نوٹسز بھجوانے کا کام جو ہے وہ سرفراز چودھری صاحب ہی کر رہے تھے, اور بڑا سختی سے کر رہے تھے. اب میری اطلاعات کے مطابق اب تک جو ہے وہ ایون ڈکی بھائی کے اکاؤنٹ سے جو ہے کروڑوں روپے پتہ لگے کہ ان کے اکاؤنٹس میں موجود تھے. وہ صحیح تھے یا نہیں ضروری نہیں ہے کروڑوں موجود ہو, کروڑوں ہونے کے باوجود وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 2 نمبر کمائی ہو, 1 نمبر کمائی کے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں سے ملے. اسی طرح وہ دیگر افراد کی بھی جو ہے وہ چھان بین کر رہے تھے, اور میری اطلاعات کے مطابق جو مجھے سورسز سے خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ اگلے سٹیپ کے اندر 2 افراد کے نام مجھے پتہ لگے ہیں کہ جن کو نوٹسز جانے والے تھے. اس میں ایک خاتون ہے جنت مرزا اور ایک دوسری خاتون ہے متھیرا. ان دونوں کے نوٹسز جو ہیں وہ اس کے اوپر اگلا کام ہونے لگا تھا, اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہونے لگا تھا جب ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ صرف ایک وہ نانی والا ہیں ان کو بھی نوٹسز گئے, رجب بٹ کو بھی جو ہے وہ نوٹس گئے, اقرا کنول کو نوٹس گئے. سو یہ جتنے ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز ہیں سب کے اگینسٹ جو ہیں یہ سرفراز چودھری صاحب جو ہے وہ سب سے زیادہ متحرک تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے انویسٹیگیشن کا فیس جو تھے وہ سرفراز چودھری صاحب تھے, ایون دو ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے, انویسٹیگیشن آفیسرز اور بھی تھے جو ان مختلف کیسز کے اوپر کام کر رہے تھے. بینکنگ سیکٹرز کے اندر جو ہے ان لوگوں کے اکاؤنٹس کی چھان بین کرنا, ٹرانزیکشنز کو چیک کرنا, تو یہ ساری چیزیں تو وہ کر رہی تھے, لیکن اس کو ہیڈ جو کر رہے تھے وہ سرفراز چودھری صاحب کر رہے تھے. تو ان کو جناب سسپینڈ کر دیا گیا. اب جب ان کو سسپینڈ کیا گیا تو بہت سی تھیوری جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی کہ شاید کچھ نے کہا کہ جناب ہو سکتا ہے یہ جو ٹک ٹاکرز وغیرہ تھے ان کا کوئی پریشر تھا یا انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات کی ہے. ایک اور تھیوری بھی جو ہے وہ آئی ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اور وہ سٹوری شاید ابھی تک آپ کو پتہ نہیں ہوگی, لیکن میں آپ کے ساتھ وہ آپ کو بتا دیتا ہوں معاملہ کیا ہے. پچھلے چند ہفتوں سے جو ہے وہ لاہور کے جو جرنلسٹ ہیں ان کا اور پنجاب پولیس کے چند افسران کا آپس میں 36 کا آنکڑا چل رہا ہے. لاہور کے بہت سے جرنلسٹ, خاص طور پہ جو کرائم بیٹ رپورٹرز ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پہ پولیس کے چند افسران کے خلاف جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس بھی کی, جس کے اندر جو ہے وہ فیصل کامران صاحب جو ہیں جو ڈی آئی جی ہیں ان کا نام بھی لیا گیا. ان سے بھی بہت سی شکایات تھیں جرنلسٹ کو, اور بھی 1-2 پولیس آفیسرز ہیں. تو خبر یہ آئی ہے کہ بیسکلی ان جرنلسٹ کی جانب سے NCCI کو جا کے رابطہ کیا گیا اور ان پولیس آفیسرز کے اگینسٹ جو ہے وہاں پہ کمپلینٹ دی گئی NCCI کے اندر, اور وہ کمپلینٹ جو ہے ایکسیپٹ کر لی گئی. NCCI نے ایکچولی اس کمپلینٹ کو ایکسیپٹ کیا. تو اس کا مدعا بھی جو ہے وہ سرفراز چودھری صاحب کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ جی آپ نے پولیس آفیسرز کے اگینسٹ اگر کوئی جرنلسٹ کمپلینٹ لے کر آئے تھے تو آپ نے اسے ایکسیپٹ کیوں کیا ہے, آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. تو اس کے اوپر سرفراز چودھری صاحب نے اپنا موقف وہاں پہ یہ دیا اپنے ہائر اپس کو کہ جناب اس میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی سائل آتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی کمپلینٹ کو ادھر سے واپس بھیج دیں کہ نہیں بھائی جان آپ نہیں جمع کرا سکتے, آپ دوڑ جائیں یہاں سے. تو کمپلین کرنے تو کوئی بھی جا سکتا ہے, ظاہری بات ہے, اٹس اے پبلک پلیٹ فارم, اور عدالت ایک قسم کا کمپلینٹ سینٹر ہوتا ہے NCCI یا FIA, تو کمپلینٹ تو ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ جو جرنلسٹ ورسز پنجاب پولیس آفیسرز کی ایک پرابلم چل رہی ہے, اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ بھی بیچ میں شامل ہو گئے ہیں, کئی بڑے سیاستدان شامل ہو گئے ہیں, اور یہ جو فیصل کامران صاحب ہیں انہوں نے بھی چند انٹرویوز کے اندر بڑے سخت قسم کے الفاظ جو ہیں وہ جرنلسٹ کے اگینسٹ گئے ہیں. تو یہ معاملہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. بہرحال ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا کہ جناب آپ NCCI کو جو ہیڈ کوارٹرز ہے اسلام آباد میں وہاں پہ آپ رپورٹ کریں. انہوں نے لاہور میں اپنے دفتر کا چارج چھوڑ دیا ہوا ہے, وہ چھوڑ چکے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے ایک قسم کی جوائننگ بھی فی الحال دے دی ہے. لیکن معاملہ ابھی بھی کافی حد تک جو ہے وہ پینڈنگ چل رہا ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملے کو کسی طرح ریزالو کیا جائے. لیکن ایک بہت بڑا کیس, خاص طور پہ جوئے کی تشہیر کے حوالے سے جو کیس تھا, اس کے بارے میں بھی اب ظاہری بات ہے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں اس کو بھی بریکیں نہ لگ جائیں. ڈکی بھائی کے حوالے سے وہ آلریڈی ان کا جوڈیشل جو ہے وہ ہو چکا ہے, دیگر افراد جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے,
اور ابھی انہوں نے مزید میری اطلاعات کے مطابق مزید افراد کے بارے میں، کیونکہ ان کے بھی اشتہار ماضی کے اندر موجود ہیں، جنت مرزا ہو گئی یا متھیرا ہو گئی، ان کے کیسز جو ہیں وہ پہلے سے ہی مطلب ان کی ایویڈنسز موجود ہیں کہ انہوں نے بھی جوئے کے مختلف کیسز مختلف اشتہاروں کے اندر جو ہے یا شاؤٹ آؤٹس دیے ہوئے ہیں یا کام کیا ہوا ہے، تو ان کے اگینسٹ ابھی کاروائی ہونے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سیاست کے میدان کی جناب کچھ بات کرتے ہیں، اور راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش کیا گیا، تاہم انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اب یہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے پیش ہونا تھا، لیکن انہوں نے کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو 3 مرتبہ ویڈیو لنک پر پیشی کے لیے پیغامات بھیجے گئے، 10:30 بجے پہلی بار رابطے پر بتایا گیا کہ وہ 11 بجے ویڈیو لنک پر پیش ہوں گے، 11 بجے رابطہ کرنے پہ کہا جی عمران خان صاحب پیش ہو رہے ہیں، 11:25 کے اوپر دوبارہ رابطہ کرنے پر وہ ویڈیو لنک پر پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران وکیل صفائی فیصل ملک نے عمران خان سے اکیلے میں بات کرنے کی استدعا کی، تو عدالت نے ان کے وکیل صفائی سے بات کرائی، تاہم عمران خان نے مقدمے اور قانونی نکات کے بجائے سیاسی گفتگو شروع کر دی۔ تو اس موقع پہ وکلاء صفائی نے عمران خان کو بتایا کہ ویڈیو لنک نوٹیفیکیشن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں، آپ کی اس نوٹیفیکیشن پر کیا ہدایت ہے؟ اس پہ عمران خان صاحب نے وکلاء کو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا کہہ دیا۔ عمران خان صاحب کی ہدایت کے بعد وکلاء صفائی عدالت سے باہر چلے گئے، تاہم عدالت نے سماعت جاری رکھتے ہوئے گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنا شروع کر دیے۔ عدالت نے سماعت کے دوران استغاثہ کے 2 گواہان کی شہادت قلم بند کی، جس میں سب انسپکٹر سلیم قریشی اور سب انسپکٹر منظور شہزاد نے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے، جبکہ دونوں گواہان کی جانب سے ویڈیو کلپس پر مشتمل 5 USBs جو ہیں وہ بھی عدالت میں پیش کی گئیں۔ عدالت نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کی درخواست خارج کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ویڈیو لنک پر ہی پیش ہوں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 23 ستمبر تک اس کے بعد ملتوی کر دی، اور آئندہ سماعت پر FIA، پیمبرا، PID، انٹرنل سیکیورٹی اور وزارت داخلہ کے 10 گواہان کو بھی جو ہے وہ طلب کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کل یہ خبر آئی کہ جی بشرا بی بی کی جو ہے وہ طبیعت ناساز ہو گئی ہے، تو پمز ہسپتال کی 4 رکنی میڈیکل ٹیم جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچی، لیکن بشرا بی بی نے پمز ہسپتال کی ٹیم سے اپنا علاج کرانے سے انکار کروا دیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم 1 گھنٹے تک ان کا انتظار کرتی رہی، اور اس کے بعد وہاں سے واپس روانہ ہوگی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم میں ڈاکٹر سعد جاوید، ڈاکٹر مبشر، ڈاکٹر ماہم، ڈاکٹر ماریا اس کے اندر شامل تھیں۔ بشرا بی بی نے توشخانہ 2 کیس میں سماعت کے دوران طبی معائنے کی استدعا کی تھی۔ انہوں نے سر میں درد اور چکر آنے کی شکایت کی تھی، لیکن اس کے بعد جب ڈاکٹرز کی ٹیم آئی تو انہوں نے علاج کرانے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی سے متعلق کیسز کی سماعت ہوئی۔ اس دوران عدالت نے عدم حاضری پر 2 مقدمات میں 8 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے خدیجہ شاہ کے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور ہاؤس حملہ کیس میں وارنٹ جاری کیے، جبکہ ملزم عمران اور فائزہ عظمت کے جناح ہاؤس حملہ کیس میں وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملزم عثمان، احمد مرسلین، حمزہ سہیل اور محمد خالد کے عسکری ٹاؤن حملہ کیس میں وارنٹ بھی جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے سنگر ہیں چاہت فتح علی خان صاحب، پچھلے دنوں ان کے ساتھ ایک بڑا ہی آج سے چند ماہ پہلے بلکہ ایکچولی یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جب ان کے سر پہ جو ہے وہ کسی نے انڈا مار دیا تھا، انڈے بلکہ مار دیے تھے، اور ان کی بڑی تذیق کی گئی تھی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اب ان تمام افراد کے خلاف ثبوت پیش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں ثبوت جو ہے وہ سامنے لے آیا ہوں۔ ایک حالیہ ویڈیو میں جو ہے یہ سامنے آیا تھا یہ واقعہ، جب ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیفے کی افتتاحی تقریب میں انہیں پرفارمنس دینے کے لیے بلایا گیا تھا، پھر کیفے انتظامیہ نے کہا کہ آپ ہمارے ملازمین کے ساتھ کیفے کے باہر جا کے تصاویر کھنچوا لیں۔ جب وہ باہر گئے تو کیفے کے ہی گارڈ نے ان کی ویڈیو بنائی، اور اچانک 2 لوگ آ کر ان کے اوپر انڈے پھینکتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ چاہت فتح علی خان کے مطابق یہ منظر سیکیورٹی گارڈ نے کیمرے میں ریکارڈ کیا، اور یہ ویڈیو بعد میں کیفے کی جانب سے انہی کے سوشل میڈیا پیج کے اوپر اپلوڈ کی گئی، جو وائرل ہو گئی، پھر اسے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیفے انتظامیہ سے جب واقعے کے مطابق واقعے کی انہوں نے ویڈیو اس وقت مانگی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جی کچھ ریکارڈ نہیں ہوا۔ بعد میں انہوں نے اسے خود وائرل کیا اپنے انسٹاگرام پیج کے اوپر ڈال کے، تو یہ انہوں نے کہا کہ جی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ ملی بھگت کے طور پہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جی دیگر ممالک بھی دفاعی معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں، یعنی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ابھی دفاعی معاہدہ ہوا تھا، ان کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک بھی اس قسم کا دفاعی معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک رات میں طے نہیں پایا ہے، اس میں کئی ماہ لگے ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ بلا ضابطہ طور پر ہمیشہ سے موجود ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک بھی ایسے معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ہر مسلمان ویسے بھی حرمین شریفین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، پاکستان پر پابندیوں کے بعد سعودی حمایت جو ہے وہ بہت ہی اہم تھی۔ اس کے علاوہ
بھارتی اداکار اور فلمی ناقد کمال راشد خان المعروف KRK، انہوں نے حال ہی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے، دفاعی معاہدہ، انہوں نے کہا ہے اسے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی انہوں نے عقل مندی قرار دیا کہ انہوں نے بڑا عقل مندی کا یہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہایت ہی عقل مند حکمران ہے۔ جب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے قطر پر حملہ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا تو سعودی ولی عہد نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل پر بالکل بھی اب اعتماد نہیں کر سکتے۔ چونکہ اسرائیل ایک ایٹمی طاقت ہے اور کسی بھی وقت سعودی عرب پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے محمد بن سلمان نے خاموشی سے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جو خود ایک ایٹمی طاقت ہے، تاکہ سعودی عرب کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اس دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب راتوں رات ایٹمی طاقت بن گیا ہے، اور اب یہ بات 100% یقینی ہے کہ نہ اسرائیل اور نہ ہی امریکہ اب سعودی عرب پر حملہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان نے نہ امریکہ پر، نہ چین، روس یا حتیٰ کہ نیٹو کے رکن ترکیہ پر بھی بھروسہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پاکستان پر اعتماد کیا جو نہ صرف ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے بلکہ اس کے پاس اپنا تیار کردہ جدید JF-17 تھنڈر طیارہ بھی موجود ہے جو کسی بھی ملک پر بمباری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے جناب بھارت کے لیے جو اپنی ایئر سپیس ہے اس کی جو بندش ہے وہ 24 اکتوبر تک اس کے اندر توسیع کر دی ہے۔ سول ایویشن نے بھارت کے لیے فضائی حدود میں بندش سے متعلق نوٹام جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے بدستور دستیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ پابندی ان تمام جہازوں پر لاگو ہوگی جو بھارتی ایئر لائنز یا آپریٹرز کی ملکیت ہیں اور ان کے زیر آپریشن ہے یا ان سے لیز پر حاصل کیے گئے ہیں۔ نوٹم میں کہا گیا کہ اس پابندی میں فوجی پروازیں بھی اوبویسلی شامل ہیں۔ اس پابندی کا نفاذ جو ہے 19 ستمبر سے ہوگا اور اس کا اختتام جو ہے وہ 24 اکتوبر کو ہوگا۔ ہم لوگ پچھلے تقریباً ایک ماہ مطلب جب سے جنگ ہوئی ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماہ کی اس کے اندر جو ہے ایکسٹینشن کی جاتی ہے، اور یہ بھی اسی طرح ایک دوبارہ ایکسٹینشن کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خوفناک خبر جو ہے وہ آئی ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کس قسم کی دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے روبوٹس کا انتظام جناب انہوں نے کیا ہوا ہے۔ روبوٹس کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اسرائیل نے بتایا گیا کہ جی غزہ کے اندر بارودی مواد سے بھرے ہوئے جو ہے وہ روبوٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور 6 روز میں 1000 سے زائد فلسطین جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو غزہ شہر کے رہنے والے ایک فرد نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج اب پرانی فوجی گاڑیوں کو پورے موبائل بموں میں تبدیل کر کے انہیں استعمال کر رہی ہے، اور اسرائیلی فوج ان پرانی فوجی گاڑیوں کو بارود سے بھر کر انہیں ریموٹ کی مدد سے کنٹرول کرتی ہے اور رہائشی علاقوں کے درمیان پہنچا کر دھماکے سے اڑا دیتی ہے۔ غزہ کے شہریوں کے مطابق اس طرح کے دھماکے سے علاقے میں موجود بڑی تعداد میں عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کا اثر فضائی بمباری اور توپ خانے سے بھی زیادہ تباکن ہوتا ہے۔ غزہ کے لوگ ملکی تاریخ کے جنگی حالات میں پہلی بار یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور غزہ کے لوگ انہیں بارود سے لدے ہوئے روبوٹس کا نام دے رہے ہیں۔ غزہ شہر کے ایک اور رہائشی نے بتایا کہ یہ روبوٹس پرانے ٹینک یا آرمڈ وہیکلز ہو سکتے ہیں جو اب استعمال کے قابل نہیں رہے، وہ انہیں لے جاتے ہیں، دھماکہ خیز مواد ان میں بھر دیتے ہیں اور پھر انہیں غزہ سٹی کی سڑکوں پر بھیج دیتے ہیں۔ یہ تمام وہ گاڑیاں ہوتی ہیں جنہیں دور سے بیٹھ کر ریموٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان بارود سے بھرے لدے ہوئے روبوٹس کو اہداف پر پہنچنے کے چند منٹ بعد زوردار دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے، جس کے بعد آسمان خون کی طرح سرخ ہو جاتا ہے اور دھماکے کا ملبہ 500 مربع میٹر کے علاقے میں پھیل جاتا ہے، اور زبردست تباہی ہوتی ہے۔ اگر دھماکے کے مقام کے قریب لوگ ہوں تو ان کا کوئی نام و نشان وہاں پہ نہیں ملتا۔ اتنی خوفناک قسم کی پلاننگ کے ساتھ اندازہ کریں کہ یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کل ایک واقعہ پیش آیا جناب، جہاں پہ 3 رشین جو فائٹر جیٹس تھے انہوں نے اسٹونیا کی ایئر سپیس کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کی، اور اس کے بعد فوراً اسی وقت نیٹو کے جو جیٹس تھے وہ وہاں پہ ان کو اڑایا گیا تاکہ رشین جو فائٹر جیٹس تھے ان کو وہاں سے بھگایا جا سکے۔ بتایا گیا کہ وینڈلو آئیلینڈ جو کہ گلف آف فن لینڈ کے قریب ہے، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ 12 منٹ تک یہ جہاز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، 12 منٹ تک ان کی ایئر سپیس کے اندر وہ موجود تھے، اور اس کے بعد جب اٹالین ایئر فورس کے F-35 کو جو ہے وہاں سے اڑایا گیا تو تب رشین جہاز جو ہیں وہاں سے نکلے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ رشیا اور یوکرین کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ یورپین یونین کے ساتھ یا یورپین ممالک کے ساتھ جو ہے وہ روس کی کافی حد تک صد مہری چل رہی ہے، اور اس کے اندر اب اس سائٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ دخل اندازی کی گئی ہے اسٹونیا کی سائٹ کے اوپر۔ اس کے علاوہ جناب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران کے جوہری پروگرام پر اقتصادی پابندیاں مستقل طور پر اٹھانے کے خلاف ووٹ دے دیا ہے،
جو تہران کے لیے ایک بڑا اقتصادی دھچکا ہے جسے ایران نے سیاسی جانبداری قرار دیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سلامتی کونسل میں پابندیوں کو روکنے کی قرارداد 4 کے مقابلے میں 9 ووٹ سے ناکام ہو گئی، جس کا مطلب ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی بڑا معاہدہ نہ ہوا تو یورپی پابندیاں 28 ستمبر تک دوبارہ نافذ ہو جائیں گی۔ روس، چین، پاکستان اور الجزائر نے پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کو روکنے کے حق میں ووٹ دیا تھا، جبکہ سلامتی کونسل کے 9 اراکین نے پابندیوں میں نرمی کے خلاف ووٹ دیا۔ 2 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ تو یعنی پاکستان نے جو ہے وہ ایران کے لیے یہ اس حق میں ووٹ دیا تھا کہ یہ پابندیاں جو ہیں وہ ان کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ترکیہ کے حوالے سے، ٹرکی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑی افسوسناک خبر آئی ہے۔ اس کے ویژولز آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئزیگز ایک جگہ ہے ٹرکی کے اندر جہاں پہ بڑی ہی خوفناک آگ لگی ہے، اور اس نے وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 58 گھر وہاں پہ خالی کروائے گئے، 173 لوگوں کو وہاں سے شفٹ کیا گیا، اور جس میں 1 گھر اور 2 بانس اور کئی مویشی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اس خوفناک آگ، یہ کل رات کو ہی ایکچولی رپورٹ ہوا ہے، اس خوفناک آگ کو بجھانے کے لیے 5 ہوائی جہاز، 3 ہیلی کاپٹر اور 170 افراد کو ڈپیوٹ کیا گیا کہ اس آگ کے اوپر جو ہے قابو پا لیا جائے، لیکن اس کو اگر آپ دور سے دیکھیں تو بڑے ہی خوفناک قسم کے ویژولز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔